حضرت رواحہ جو ہیں وہ جنگ موتا کا یہ واقعہ ہے، تو آپ نے کہا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کا دن ہے کل، تو آج تم سب صحابہ کو تیار کر کے تو ان کو بھجوا دو، اور بھجوانے کے بعد میں کل حضرت ابو بکر کا، کیونکہ جو اونٹ ہے یا گھوڑا ہے وہ بڑا تیز سواری ہے، میں اس پہ آ کے تمہیں مل لوں گا۔ اب حضرت نے رواحہ نے بھجوا دیا، سب تیاری کر کے سب کو بھجوا دیا، لیکن لالچ یہ کی کہ کل جمعے کا دن ہے، کل جمعہ جو ہے وہ نبی کے ساتھ پڑھوں گا، اور میری سواری بھی بڑی تگڑی ہے، میں نبی کے ساتھ جا کے مل لوں گا رات۔ نبی کریم نے جب کل جمعے والے دن یہ سب کام کرنے کے بعد حضرت رواحہ رضی اللہ کو دیکھا اور کہا کہ رواحہ تمہیں تو میں نے کل رخصت کر دیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آج جمعہ تھا، تو میں نے کہا یہ اجر و ثواب جو ہے یہ میں حاصل کرتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھوں گا، اور ان لوگوں کو میں نے بھیج دیا، کل آپ کے ساتھ نکلوں گا۔ اب نبی کا جملہ حضرت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ نبی کہتے ہیں حضرت رواحہ سے، کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین سے لے کے آسمان تک سونا بھر دے اور یہ سارا سونا اللہ تجھے دے دے، اور تو اس سارے سونے کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تو جو اس کا اجر ہے وہ اتنا نہیں ہے جو ان صحابہ کا ہے جو کل چلے گئے، جنہوں نے نبی کی مانی۔ حضرت یہ جو روایت ہے جو ہم اپنی کسی بھی عقل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کیونکہ شارک سے قریب ہے، تو پھر اللہ سے ہمارا ایک ڈائریکٹ تعلق تو ہے نا، اور وہ ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، تو پھر بیچ میں کسی کو ڈالنا یا ایک خاص راستہ اختیار کرنا، یہ مسلکی مسئلہ ہے یا یہ واقعی دین کی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی آپ نے سوال بڑا لمبا کیا، میں کچھ ٹائم لوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے منت کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی میں بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن چونکہ اب جو سوال آپ نے کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں علی اعلان یہ کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، لیکن اس کا وہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے جو معاشرے میں عام ہے۔ کیا مطلب؟ جو طاہر صاحب لے رہے ہیں، جو آپ نے نہیں، وہ تو اتباع رسول کے بغیر تو انسان کا چارہ کار ہی۔ بات یہ ہے کہ آپ خود ابھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، بندہ کہ نہیں اللہ تو قریب نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں تو دور ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، بندہ یہ نہیں کہہ رہا تو دور ہے۔ نہیں، اس طرح معاشرے میں فلسفہ موجود ہے نا کہ اس تک پہنچنے کے لیے ایک واسطہ، وسیلہ، توسل، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ نہیں، اللہ تو نہیں سنتا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ فلسفہ کہ کوئی ذریعہ چاہیے، کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی واسطہ چاہیے۔ کوئی نہیں کہتا کہ معاشرے میں عام لوگوں کی، عام فہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ عامی لوگوں میں تو وہ ہو سکتا ہے، ورنہ عام لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے میں سنتا، تو نہیں سنتا؟ یہ تھوڑی کو کہہ رہا ہے۔ یہ معاشرے میں ایک عامی لوگوں کا کنسپٹ یہی ہے معاشرے کے اندر۔ اور آپ یہ دیکھیں، چلیں اس سے اپوزٹ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے، اللہ کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو تو سننے اور سنانے کے لیے وسیلہ، توسل وغیرہ چاہیے، لیکن جو دنیا سے چلے جاتے ہیں چاہے 1000 کلومیٹر دور دفن ہو، وہ براہ راست سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرے میں فلسفے موجود ہیں بلال بھائی، اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے، یعنی کہ میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا دعا کروں اور کہوں کہ علی جبیر کو یہ درود میرا یا دعا میرا یا سلام میرا پہنچے، تو آپ ان کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، چونکہ آپ نے اب بات سوال کے اندر سوال کر رہے ہیں، میں تھوڑا ایک دباچہ بنانا چاہ رہا تھا کہ شرعی وسیلے کی جائز اقسام بھی موجود ہیں۔ کیا غار کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ غار کے اندر کیا کیا تینوں نے؟ اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا کہ میں نے اللہ اگر یہ نیکی خالص تیری رضا کے لیے کی ہے تو یہ پتھر پیچھے کر دے، یہ جائز ہے۔ اس کے اوپر اجماع امت ہے، ہر مسلک، ہر عقیدے کے لوگ یہ بات مانتے کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کو دینا جائز ہے۔ دوسری نیک بات عمل کا، اپنے نیک عمل کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی زندہ نیک انسان کے پاس جا کے اس کو یہ کہنا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، یہ وسیلہ بھی جائز ہے کہ زندہ نیک آدمی کے پاس آپ جا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اب جو اختلاف آپ کو سمجھ آتا جائے گا، موسیٰ کی سنت ہے دعا کرنا، دوسرے کو کہنا، کیونکہ اس کی زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، نبی کریم کو کہا مال ہلاک ہو گئے رستے، آپ اللہ سے دعا کی۔ نبی کریم نے ہاتھ اٹھایا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیا، بارش ہوگی۔ اب یہی واقعہ، میں صرف ایک بات کروں گا، علامہ شفاعت رسول اور یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل وسیلے کی یہ دی جاتی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایک صحابی پھر آئے، انہوں نے حضرت عمر کا مال ہلاک ہو گئے، رستے برباد ہو گئے، دعا کر دیجئے۔ حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے وسیلہ بالذات کی، جو مانتے ہیں ان کے ہاں یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں وہ دلیل، ان کی دلیل آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ممبر رسول پہ۔ نبی کریم کی قبر مبارک کتنی دور ہے؟ جنہوں نے دیکھا ان کو پتا۔ حضرت عمر نے کیا اس وقت نبی کی ذات کا وسیلہ بنایا؟ کیا کہا؟ چچا عباس کو بلایا جائے، چچا عباس کو بلایا جائے، کیونکہ جب وہ دعا،
اب یہی بات اب یہ جو بات ہے کہ وہ رشتہ دار ہے اس لیے ان کا وسیلہ تو کیوں بنایا؟ دعا کے وسیلہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم جب تک ہمارے میں موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے. اب چچا عباس سے کروائیں گے کیونکہ ان کی دعا اللہ سنتا ہے. کسی مستجاب کیونکہ وہ چچا ہے نا. نہیں, کسی ابو لہب چچا نہیں, نعوذ باللہ, یہ بات نہیں ہوتی. وہ ایمان والے ہیں, وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب میں یہی بات کر رہا ہوں کہ زندہ نیک انسان کے پاس سے دعا ثابت ہو گئی نا. ٹھیک, اس وسیلے کو زندہ نیک تو حضرت عمر خطاب بھی ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں, حضرت عمر اپنے سے زیادہ مستجاب الدعوات کی طرف بلا رہے ہیں کہ اس سے دعا کروانی ہے. مجھے یہ بتائیں حضرت عمر نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس لیے ہمارا یہ. اچھا, اگر میں اختلاف سمجھ لینا چاہیے, لیکن اختلاف کو میں کہتا ہوں جو عقیدہ اصل ہونا وہ بھی بیان کرنا چاہیے. ابھی دو بھائی بیان کریں گے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ ذات کے وسیلے کے قائل ہیں, ہم ذات کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں. ہم دعائے رسول کے وسیلے کے قائل ہیں. حضرت عمر ذات کے قائل نہیں ہے, حضرت عباس کو بلایا. دعائے عباس ذات تو عباس کی ہے نا, عباس ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو نبی کریم افضل ہیں کہ حضرت عباس؟ نبی کریم, ہاں, تو پھر نبی کریم کا وسیلہ دینا چاہیے. بات تو ٹھیک ہو گئی نا, نبی کریم کا وسیلہ, لیکن ذات موجود ہے نا. میں یہی وہاں موجود ہے, ان کو بلا لیا. اس میں برائی کیا؟ زندہ نیک انسان سے دعا کرانے میں تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ اجماع ہے کہ سب سے کروائی جا سکتی. علماء کرام نے جو شرعی وسیلہ بیان کیا ہے اس میں اللہ کے اسماء کا وسیلہ, اللہ کی ذات کا وسیلہ, جس طرح قرآن پاک میں فد اللہ کہ قرآن پاک میں اللہ کو پکار, وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, کہ اللہ کی اسماء کے ساتھ دعا کرو. پھر اس کے بعد دوسرا ذوات کا وسیلہ, ذوات سے مراد ذات کا, جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا جو دنیا سے چلا جائے. صحیح, یہ تو دنیا سے جانے کی بات ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی, یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے. اہل سنت اس کو بیان بھی کرتے ہیں اس کو کہ انہوں نے بڑا عرصہ دعا مانگی تو ان کی دعا قبول نہ ہوئی. انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ, میں نے اپنی تخلیق کے وقت کہ کعبہ کے ماتھے پر تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام لکھا ہوا پایا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میری توبہ قبول کر ان کے وسیلے سے. اب یہ ذوات کا وسیلہ, اس وقت اور کوئی ذات ہے نہیں. بلال بھائی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, صرف ایک پوری ذوات کا وسیلہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے ان کی ذات کے وسیلہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف اور کمالات اور فضائل اور مناقب وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. کیا یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ حدیث قدسی ہے؟ اب میں ایک بات, حدیث ہے, حدیث ہے. باقی اس بات کو یا تو ڈینائی کر دیں گے. باقی رہی بات کرنا جرح تعدیل اور اصول حدیث کے حوالے سے, تو جو یہ حدیث بیان کریں گے اس کا ذوق میں بھی ثابت کر سکتا ہوں. میں بلال بھائی یہ پوچھنا نہیں چاہتا, میں ایک اور سوال کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں ہے, بس یہ بتا دیں. حدیث کی کتاب میں تو ہونی چاہیے یہ حدیث, اگر یہ حدیث ہے. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, یہ تو کتاب الشفاء میں موجود ہے, یہ تو حدیث کی کتاب میں ہی نہیں ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے, علامہ صاحب حافظ قرآن ہے, علامہ صاحب قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ, اللہ کہہ رہا ہے آدم کو اللہ نے کچھ کلمے سکھائے اس کی توبہ کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے, کیا قرآن اور حدیث متعارض ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ نے کیا وہ کلمات کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ کہہ رہے ہیں آدم کو یہ کلمات سکھائے, آدم کی توبہ ان کلمات کے ذریعے ہوئی. آپ بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں واپس آتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ کہاں پر ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع جو ہے وہ میں تو بات کرنا چاہ رہا تھا منت کے اوپر, لیکن یہ وسیلے پہ بات آ گئی. حضرت آپ کی جو روایت ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ضعیف نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں, وہ موجود ہی نہیں ہے, تو ترجمہ کرنا یا اس کی تشریح کرنا تو پھر بالکل ہی بے معنی ہوگی نا بات. میں نے اسے آج 8-10 کتابوں سے اس حدیث مبارک کو پڑھا ہے, اور بے شمار مستند علماء اور محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا. صحیح. اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا جس جگہ بھی آپ کو ذکر ملے اس میں میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 70% کتابوں میں یہ حدیث ملے گی آپ کو. ایک بات میں ذرا اپنا موضوع پورا کر لوں. اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے تو اس وقت ایک صحابی آیا, اس نے کہا حضور میرے لیے دعا فرمائیں بیماری کی شفا کے لیے یا آنکھوں کی شفا کے لیے. وہ اندھا جو آیا, یہ بخاری شریف ہے, یہ حدیث ہے. جی بالکل. اچھا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طریقہ بتایا, تو اس میں واضح لفظ ہیں کہ وسیلہ نبی سے
نبی رحمت کے وسیلے سے، تو انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے دعائے رسول. اچھا نہیں، انہوں نے خود بھی مانگی، خود بھی مانگی، حضور نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی، اس کو بھی طریقہ بتایا کہ تم اس طریقے سے دعا مانگو، اور فرمایا جاؤ وضو کرو. وہ وضو کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، انہوں نے پھر اس طریقے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا. جو آپ